قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے، فروا کا لاڈلا ہے تو زینب کا چین ہے، لڑنے میں ہے عباس تو چلنے میں ہے علی، لڑنے میں ہے عباس تو چلنے میں ہے علی، کردار میں محمد اور حسن میں حسین ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیزہ ترابی اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز سچ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کافی پروگرامز میں شہدائے کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن آج ہم امام حسن علیہ السلام کے اس لاڈلے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ میدان کربلا میں انہوں نے اپنا قدم رکھا تو فضاؤں میں عجیب سی ایک گونج اٹھی۔ عموماً 7 محرم الحرام کو امام حسن کے بیٹے شہزادہ قاسم کے نام سے منسوب کر کے ان کی شہادت کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ ایک ماں کا ارمان تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو دلہا بنا ہوا دیکھے۔ اس میں مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہمیں کال میں جوائن کیا ہے علامہ اسد عباس نے، جو ہمارے ساتھ کال میں آئیں گے اور ہمیں اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے، بتائیں گے کہ شہزادہ قاسم کی شہادت کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم اسد صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آ رہی۔ جی مولانا صاحب، جیسے کہ 7 محرم کو منسوخ کیا جاتا ہے شہزادہ قاسم کے حوالے سے، جی ہاں جی، تو جاننا چاہ رہے تھے کہ شہزادہ قاسم کی جو مہندی نکالنا ہے اور یہ ان کی ماں کا ایک ارمان تھا، تو ان کی جو شہادت ہے، جو ان کو کربلا میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اس سب کی ذرا تھوڑی سی بریفنگ دیجیے گا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا پلیز۔ شہزادہ قاسم مولا حسن علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ جب 28 صفر کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس وقت ان کی عمر 2 سال تھی۔ جی، کربلا میں جب یہ پہنچے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ جی، 13 سال کی عمر میں جب شب عاشور آئی ہے، تو شب عاشور رات کو جی، ساری رات ہر ماں، کربلا کی ہر ماں نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا ہے ایسے مقصد شہادت کے لیے۔ بالکل۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹو، میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آیا ہوں، تو اس میں ہمیں موت لینی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے جس شہزادے نے یہ کہا ہے کہ چچا، موت ہمارے لیے ایک شرینی ہے، ہم اللہ کے دین کی خاطر سب سے پہلے میری درخواست ہے، کیونکہ اس جنگ میں میرے بابا حسن نہیں ہیں، تو چچا مجھے سب سے پہلے میدان جنگ میں بھیج دیں۔ جی، تو اس وقت مولا حسن کے بیٹے کو دیکھ کے امام حسین علیہ السلام نے ماتھے کا بوسہ لے کے فرمایا کہ شہزادہ، میں تجھے دیکھتا ہوں تو اپنے بھائی کی نشانی یاد آتی ہے۔ فوراً ہی مولا حسن کی زوجہ جناب فروا خاتون نے فرمایا ہے کہ مولا، آپ کے بھیا نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا، وہ لکھا ہوا تعویذ مولا حسین کو دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ کھولا ہے نا، اس میں لکھا تھا کہ بھیا حسین، جب بھی اللہ کے دین پہ کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے میرے بیٹے قاسم کی قربانی دینا۔ اس طرح دیکھیں، ماں نے بھی تیار کر دیا، بابا دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہی وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کو جب میدان عمل کی طرف بھیجا ہے، تو امام نے خود سوار کرایا گھوڑے پہ شہزادہ قاسم کو۔ شہزادہ قاسم مکمل طور پر امام حسن علیہ السلام کی شبیہ تھے، اور امام حسن علیہ السلام مکمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے۔ تو اس وقت جب امام حسن کے شہزادے، جب 13 سال کے قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے ہیں، جو کربلا میں لوگ بوڑھے تھے نا، جو نبی پاک کی جنہوں نے زیارت کی تھی، انہوں نے فوراً کہا ہے اف، نبی پاک کی شبیہ آ گئی، نبی پاک کی شبیہ آ گئی۔ لوگ حضرت قاسم کی زیارت کر رہے تھے۔ شہزادہ قاسم نے بابا کے حکم لے کے، شہزادہ قاسم اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جناب قاسم نے جب حملہ کیا ہے، 9 لاکھ کا لشکر یزید جو تھا اس کربلا میں موجود تھا۔ شہزادے کے پہلے حملے سے شامیوں نے بھاگنا شروع کر دیا،
اور ان کے منہ سے یہی نکلنا شروع ہو گیا، علی کا پوتا آ گیا، علی کا پوتا آ گیا۔ شہزادہ قاسم جی جی تو شہزادہ قاسم جیسے ہی شہزادہ قاسم نے پلٹا، میدان کا نقشہ بدل دیا۔ اتنی بڑی جنگ ہے شہزادہ قاسم کی، تاریخ کے مقتل کی کتب میں نے پڑھا ہے، تو اس میں شہزادہ قاسم جب پلٹ رہے تھے صفیں، شہزادے نے مڑ کے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا، کہا چچا آپ راضی ہیں؟ جو شامی شام سے آئے تھے وہ شام کی طرف بھاگ رہے ہیں، جو کوفہ کی طرف آئے تھے وہ کوفہ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا قاسم، ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ایک شہزادہ بھی اگر چاہے تو پوری کائنات پہ سبقت لے سکتا ہے، یہ 9 لاکھ تو تیری تلوار سے فوراً غرق ہو جائیں گے، لیکن ہم نے شہادت کی تمنا کی ہے، ہم نے اپنے خالق اکبر سے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ مالک اگر تیرے دین کی طرف کوئی دیکھے گا تو نسل جناب زہرا اس پہ اپنی قربانیاں دے گی، جناب سیدہ کی جو نسل ہے وہ قربانی دے گی۔ اس وقت شہزادے نے کہا چچا کیا حکم ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا اللہ تجھے بلا رہا ہے، اب مقصد شہادت پورا کر۔ شہزادے نے جب جیسے ہی تلوار روکی، اس وقت شہزادے کا تلوار روکنا تھا، ہر طرف سے بھاگنے والے واپس پلٹ آئے، کسی نے تیر چلایا، کسی نے ریت پھینکی، کیا حالت تھی، یک لخت کیا ہوا۔ شہزادہ قاسم جو جب زین پہ تھا تو قاسم تھا، جیسے ہی شہزادہ زمین پہ آیا قاسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ 13 سال کا جوان قاسم، شہزادہ حسن کی نشانی، اور جیسے ہی گھوڑے سے گرے شہزادہ قاسم نے کہا چچا حسین میرا آخری سلام۔ حسین علیہ السلام نے کیا کیا، میرے مولا خیمے سے دوڑ کے آئے، واحد کا شہزادہ قاسم ہے جن کے لیے نواسہ رسول دوڑ کے خیمے سے نکلے اور کہا بسم اللہ میرا قاسم، تیرا چچا حاضر ہے، تیرا چچا حاضر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا، امام نے اپنی جھولی پھیلا لی، امام حسین علیہ السلام نے اور قاسم کے ٹکڑے سمیٹنا شروع کر دیے، اور جیسے ہی قاسم کے ٹکڑے سمیٹ کے حسین نے جھولی بھر لی۔ امام حسین جھولی بھر کے قاسم کے ٹکڑے، سوچا کہ یہ خیمے میں لاش واپس لے جاؤں، قاسم کی ماں کیا کہے گی، اور حسین سوچ رہے تھے کہ پیچھے سے ایک آواز آئی کہ حسین یہ ٹکڑے تو نے کچھ سنبھالے ہیں، کچھ ٹکڑے میں نے سنبھالے ہیں۔ عزادارو جیسے ہی آواز پیچھے سے آئی نا، اس وقت حالت یہ تھی، حسین علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، کہا بھیا حسن آپ آگے، ہاں حسین دیکھو میرے شہزادے قاسم نے کیسے جنگ کی۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن تیرے قاسم نے وہ جنگ کی ہے جو تو میرا اکبر بھی نہیں کر سکا۔ منبر کے ایسے حال میں تھے، حسین علیہ السلام ٹکڑے لے کے جیسے ہی کربلا کا اس مجاہد کے ٹکڑے، 13 سال کا چہرہ جس کا نبی علیہ السلام کا چہرہ تھا، حسن کی نشانی کے ٹکڑے لے کے حسین علیہ السلام جیسے ہی آئے خیمے میں، ساری بیویاں کھڑی تھی، دیکھو قاسم کی ماں جو کھڑی تھی جناب فروا سلام اللہ علیہ نے کہا مولا کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا فروا تیرے قاسم نے وہ وفا کی ہے جو شاید کربلا کا کوئی شہید نہ کر سکے، تو مولا میرا 13 سال کا جوان بیٹا، مولا کیا آپ اس کی لاش خیمے میں لانا مناسب نہیں سمجھا؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جھولی سے ٹکڑے نکال کے جناب فروا کے سامنے رکھ کے کہا کہ جناب فروا سے کہا کہ فروا تو میری ماں جیسی بھابھی ہے، تو میں تجھے کیا بتاؤں، اور ناراض نہ ہونا، اور جو ٹکڑے مجھے کربلا کی ریت سے ملے ہیں وہ اٹھا لایا ہوں۔ اور جیسے ہی جناب فروا نے ٹکڑے دیکھے، اس وقت جناب فروا نے، لوگ کہتے ہیں نا یہ مہندی کیوں نکالتے ہیں، یہ سیرا گانا کیوں کرتے ہیں، میں اس کا بھی یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب 13 سال کا کریل جوان بیٹا، اور جیسے ہی جناب فروا نے قاسم کو دیکھا نا، اس نے کہا مولا حسین ذرا صبر کر، میں بیٹے کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ عزادارو جیسے ہی جناب فروا نے
شہزادے قاسم کو دیکھا، حسین نے مڑ کے دیکھا، فروا کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا میں نے گانا باندھ کے فروا کو بھیجا۔ فروا کہتی ہے میں نے گانا باندھ کے اپنے بیٹے شہزادے کو بھیجا تھا، وہ گانے والا ہاتھ ڈھونڈ رہی ہوں کہ یک لک کو رام مچ گیا۔ جنت البقیہ کی مالکہ رسول خدا کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے آواز دی، اور فروا نہ ڈھونڈ، اور گانے والا ہاتھ اور رسول کی بیٹی سنبھال کے لے گئی ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ نے بڑے پیارے انداز میں اور بالکل آپ نے جس طرح کا ان کی شہادت کو بیان کیا، یہ واقعی اس طرح سے کہ ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے اور دل پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ہاں جی، یہ شہادت سے تھوڑا سا ہٹ کے سوال تھا آپ سے کہ کربلا میں 7 محرم کو جتنا پانی بھی سٹور کیا گیا تھا اس ٹائم خیام میں، وہ ختم ہو گیا تھا آج کے دن، تو اس کی بند کرنے کی کیا وجہ تھی، کیا مقصد تھا اس کے پیچھے یزیدی فوج کا؟ اصل میں یزیدی فوج کو یہ پتا تھا کہ کسی طریقے سے بھی ہم اولاد نبی اولاد علی کو شکست نہیں دے سکتے جی۔ انہوں نے ہر وہ حربہ اختیار کیا جس کے لیے وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے ایسی سازش کی جائے، کوئی بھی سازش ایسی کی جائے جس سے انہیں اس کسی طریقے سے شہید کر سکیں۔ وہ اس کے لیے انہوں نے، ان کا یہ حربہ تھا کہ پانی جو ہے اس فوج کا بند کر دیں۔ 7 محرم تک پانی تھا، پانی پہ قبضہ امام حسین علیہ السلام کا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار سے فرمایا تھا کہ عباس جو دشمن ہے اس کے گھوڑوں تک بھی پانی پہنچنا چاہیے، اس کے جانوروں کو بھی پانی ملنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی 7 محرم کو وہ فوج عزیز نے دریائے فرات پہ قبضہ کیا، انہوں نے پہلا کام ہی یہ کیا، انہوں نے کہا امام حسین کیا اور ان کے بچوں کا پانی بند کر دیا۔ اچھا مولانا صاحب، جب یہ پانی بند ہو گیا اور پھر 7 محرم کو خیام میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی قطرہ پانی کا نہیں تھا آج کے دن، تو کیا مطلب خیام کے کیا مناظر تھے اس وقت؟ پوزیشن یہ تھی کہ ہر شہید جو کربلا کا شہید ہے، اس میں بنو ہاشم کے جوان بھی ہیں، جو ان میں سے امام حسین علیہ السلام نے سب سے پوچھا کہ اب وہ امتحان شروع ہونے والا ہے کہ جس میں آپ کا پانی بند ہو گیا ہے، تو ہر شہید نے کہا مولا پانی تو کیوں جاتا، اگر کچھ بھی ہو جائے، ہمارے جسم کے خون کا قطرہ کام لیا جائے، پھر بھی ہم پانی کی طلب چھوٹے یزید سے نہیں کریں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا اسی اسنا میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ مولانا صاحب بتائیے گا کہ یہ جو جناب حر کا ایک واقعہ ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ حر علیہ السلام، یہ حر سے علیہ السلام کیسے بنے؟ جی جی، جناب حر جو ہے نا، ان کی والدہ اور والد، ان کی عمر 80 سال تھی۔ اچھا، تو امام حسن اور حسین علیہ السلام حج پہ جا رہے تھے، رستے میں ایک جھونپڑی تھی۔ امام حسن علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا وہ جو جھونپڑی ہے، میں سے رسول چاہتا ہوں کہ اس کو محل بنا دوں۔ اچھا، دونوں شہزادے جھونپڑی کے قریب گئے ہیں۔ جناب حر کی والدہ کی عمر 80 سال تھی، تو امام پہنچے ہیں تو وہ فوراً جیسے ہی باہر نکلی ہے نا، تو انہوں نے دیکھ کے امام حسن اور حسین کے چہرے دیکھ کر فوراً اندر جا کے اپنے شوہر سے کہا کہ آسمان پہ ہم ایک چاند دیکھتے تھے، آج زمین پہ آؤ تو میں 2 چاند دکھاؤں۔ دونوں میاں بیوی امام حسن اور حسین علیہ السلام کو دیکھنے آئے ہیں جی۔ تو امام حسن امام حسین کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میرے بھیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسن اور حسین جو ہیں ہم نواسے رسول ہیں، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلاؤ۔ وہ بزرگ عورت اندر گئی ہیں، اندر سے پانی کا کٹورا صاف ستھرا کر کے بھر کے لائی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پانی کو لب لگا کے کٹورا انہیں واپس کر دیا، کیسے زمین پہ کنڈیلنا نہ۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے پتا ہے کہ تمہیں زندگی میں کوئی حسرت رہی ہے، وہ بیان کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حسرت تو رہی ہے، لیکن اب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ وہ ہم کیا حسرت بیان کریں۔
امام نے فرمایا نہیں، آپ بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اسی پانی کو پی لیں، اگلے سال اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا، اس کو اٹھا کے مدینہ لے آنا، نانے کے مدینے میں بیٹھ کے، نانے کی جھولی میں بیٹھ کے پھر میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ امام حج پہ چلے گئے، حج کر کے واپس آئے، سال گزرا، اللہ نے اس بڑھیا کو بیٹا دے دیا۔ جی انہوں نے وہ بیٹا اٹھا کے جھولی میں ڈال کے مدینہ شریف تے لے کے آ گئے۔ مدینہ پاک پہنچے ہیں نبی پاک، اس وقت امام حسین علیہ السلام سلطان الانبیاء فخر موجودات کی سبحان جھولی اللہ۔ میں تھے۔ نبی پاک کی جھولی میں امام حسین لیٹے ہوئے، نبی پاک مسکرا کے کہتے ہیں حسین اٹھ، تیرا دوست آ گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا دوست آ گیا۔ امام حسین نے اٹھ کے اس بڑھیا سے جناب حر کو لے لیا، لے کے سینے سے لگا کے کہا یاد رکھنا تو میری دعا سے پیدا ہوا ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا نصرت کرنے والا کیا ہے، بات۔ تو میری مدد کرنے والا ہے۔ وہ وقت گزر گیا، وقت کے ایک ایسا الٹا آیا کہ ہور فوج یزید کا کمانڈر بن گیا بدقسمتی سے، اچھا یا وہ مولا پکھانا کچھ چاہ رہے تھے معجزہ۔ جی ہر ہی 7 محرم کو جو پانی بند ہوا ہے، یہ ہر اتنا بہادر تھا، اس نے فرات پہ قبضہ کر کے پانی بند کر دیا۔ اب جیسے ہی پانی بند ہوا، ہر نے اپنے فوج یزید کو کہہ دیا کہ دیکھو میں کتنا بہادر ہوں، میں نے نواسے رسول سے پانی کا قبضہ چھین لیا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا عباس ہر کو کچھ نہیں کہنا، ہر میرا ہے، ہر ہمارا ہے، جو مرضی کرتا رہے، اسے کچھ نہیں کہنا۔ اب آ گئی 10 محرم کی رات، شب عاشور۔ اب یہ ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کیا، جناب ام کلثوم کو ساتھ لے کے ہر کے خیمے میں گئی، اور جا کے ہر کی ایک 4 سال کی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ تیری بہنیں آئی تھیں اور خیال کرو تو ہمارا بھائی ہے، وہ دشمن کی فوج میں ہے۔ اب جیسے ہی ہر علیہ جو ہیں وہ فرات کے کنارے ٹہل رہے تھے، تاریخ لکھتی ہے کہ یک لخت ہر نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سقا آئی، اور پوچھتے ہیں کون ہے آپ؟ کہا میں رسول خدا ہوں۔ کہا ہر تجھے پتا نہیں، تو اس کے مقابلے میں آ گیا ہے جس نے تجھے خالق سے مانگا تھا، کیا بات۔ جو تجھے اپنا دوست نصرت کو کرنے والا کہتا ہے، تو اس کے میرے نواسے کے مقابلے میں آ گیا ہے، تیرے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، میرا بیٹا حسین پیاسا ہے۔ اس وقت ہر کا ذہن میں نقشہ بدل گیا، ہر نے اپنی مجرم والی حالت بنا لی، ہر نے اپنا سر جھکا لیا، گردن میں تلوار ڈالی، اپنی تلوار ڈال کے اپنے خیمے میں آیا۔ جیسے ہی ہر خیمے میں آئے نا، جناب ہر نے دیکھا ہر کی 4 سال کی بیٹی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی بابا میں آج کے بعد آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ کیوں؟ کہا وہ سامنے جو خیمے ہیں ان میں سے کچھ خواتین آئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تو ہمارے بھائی کی بیٹی ہے، اور کہتا ہے وہ رسول خدا کی نواسیوں نے مجھے بھائی کہہ دیا، میں نے کتنا بڑا ظلم کیا، میں امام حسین کو مکے میں حج نہیں کرنے دیا، میں نے نواسے رسول کا پانی بند کر دیا، اور مجرموں والی حالت بنا کے سفارشی طور پہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے تو میری سفارش کر، کیونکہ رسول کی نواسیوں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، نواسے رسول مجھے معاف کر دیں گے۔ آگے رسول خدا کے نواسے کی طرف چلنے کے لیے آگے جناب ہر کی بیٹی ہیں، پیچھے جناب ہر ہیں، چل رہے ہیں امام حسین کے خیمے کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس نے تلوار اٹھائی، کہا مولا حسین ہر آ رہا ہے، آج اسے میں بتاؤں نہیں کہ میں وقت کا علی موجود ہوں، میں علی کے چہرے والا موجود ہوں، میں حسین کا ناصر موجود ہوں، تو میری موجودگی میں تو نے پانی بند کیا۔ امام حسین نے فرمایا نہ ہر، تلوار کو رکھ دے۔ تلوار رکھ دی، تلوار رکھ کے کہا جلدی کرو، ہر کا استقبال کرو، ہر کو میرے گھوڑے پہ سوار کر کے لاؤ تاکہ ہر کو شرمندگی نہ ہو، میرا دوست واپس آ رہا ہے۔ ہر کی طرف گئے غازی عباس کا، ہر تیرا بڑا مقدر ہے، تیرا بڑا مقدر دیکھ اپنا کہ تو نے کیا کیا،
اور حسین نے تیرے لیے کیا کیا، اور آ کے قدموں میں گرا۔ امام حسین نے فرمایا نہ، شرمندہ نہ ہو، تو میرا ہے، پہلے بھی میرا تھا، اور مولا پھر مجھے اجازت دے میں جا کے کربلا میں یہ بتا دوں کہ حسین نے مجھے خالق سے مانگا تھا، میں حسین کی نصرت پہ پہلا شہید میں ہوں، کربلا کا پہلا شہید حضرت حر ہے، سرکار حر علیہ السلام۔ اب تو میں نے حر علیہ السلام کہتا ہوں، ان کو علیہ السلام کہنا واجب ہے۔ حسین کی جو نصرت پہ آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو اجازت دی، اور امام نے جس وقت حر علیہ السلام نے روکا تھا نا گھوڑا امام حسین کا 8 ذی الحج کو، کہا تھا میں نے حج نہیں پڑھنے دینا، امام حسین نے فرمایا تھا حر میں تجھے کچھ نہیں کہتا، ایک کہتا ہوں کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اس وقت گمانڈ تھا، پتہ نہیں تھا۔ اب جناب حر نے حملہ کیا، لاشیں الٹا دی، ایسے بہادر تھے کہ جیسے ہر کربلا کا شہید ہی بڑا بہادر تھا۔ حر نے جب پاسا پلٹ دیا، حر نے جنگ جیتنے والا ماحول بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حر ایسے کر، حر ایسے کر کہ شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ حر نے تلوار روکی، حر کے سر میں گرز لگا، حر زمین پہ گرے۔ جناب حسین علیہ السلام حر کو لینے کے لیے، حر نے کہا مولا حسین حر کا آخری سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلے، حر کی لاش پہ پہنچے۔ پہنچنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کالے برقے والی مستور حر کی سامنے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے بیٹھی رو رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی میرا بیٹا حر، میرا بیٹا حر۔ حر نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ میری ماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اس وقت یہ حر کو یہ آواز آئی حر تجھے پتا نہیں میں رسول خدا کی بیٹی ہوں، جناب فاطمہ الزہرا ہوں، تو میرے بیٹے حسین کی نصرت میں آیا ہے نا، تو میرے بیٹے حسین نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، وہ تیری ماں کا نہیں کہا تھا، حسین نے اپنی ماں کا کہا تھا۔ حسین نے کہا تھا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، آ دیکھ حر آج رسول کی بیٹی تجھے بیٹا کہہ رہی ہے، تجھے بیٹا کہہ رہی ہے۔ حسین علیہ السلام نے آ کے ماں کا دیا ہوا رومال حسین نے کیسے کیا، اور کے ماتھے پہ باندھا اور باندھ کے کہا، اور کہتا مولا کسی نے جیسے ہی اسرائیل آئے نا اور کے پاس روح لینے کے لیے، اور سے پوچھا اور کتنا تو خوش قسمت ہے کہ حسین علیہ السلام نے ماں زہرا کا رومال تیرے ماتھے پہ باندھ دیا۔ اس وقت حر نے کہا کہ یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو، باندھا تھا رومال اس لیے حسین کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو۔ اس طرح حر نے اپنی شہادت پیش کر دی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب بہت پیارا آپ نے ذکر کیا۔ مولانا صاحب جاننا چاہوں گی کہ جو 7 محرم کا دن ہے یہ بڑا ہی صبر و استقامت والا، وفاداری والا رہا ہوگا، مطلب کربلا کے دورانیے میں جب یہ 7 محرم آئی کربلا ہی دوبارہ جی تو مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی، ایک سیکنڈ میں اب دوبارہ سوال کرتی ہوں آپ سے۔ مولانا صاحب یہ جو 7 محرم کا دن تھا یہ بڑا صبر و استقامت والا، وفاداری والا تھا، آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں امت کو؟ یہ 7 محرم کا دن ہمیں یہ سبق دے کے گیا ہے کہ کوئی بھی دور ہو، ظلم جبر بربریت اپنی انتہا کو پہنچ جائے جی پھر بھی راہ حق کو نہ چھوڑنا، خالق کے اس حکم کو نہ چھوڑنا، اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا جن کاموں کے لیے خالق نے منع فرمایا ہے، اس رزق سے بچنا جس رزق سے منع فرمایا ہے۔ یہ نہ وہ کٹھن دور آ جائے، مشکل لمحات آ جائیں تو رزق حلال چھوڑ کے رزق حرام کی طرف نہ جانا۔ دوسرا اس رات نے جو 7ویں محرم کی رات ہے اس نے ایک بہت بڑا درس دیا ہے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے۔ دیکھیں کتنا کٹھن رات یہ ہے 7 محرم کی، لیکن کربلا کی کسی ماں، کسی بہن، کسی بیٹی کی پانی مانگنے کی آواز تاریخ میں نہیں ہے۔ ہر بی بی نے یہی امام حسین سے فرمایا کہ مولا آپ اپنا مقصد پورا کریں، ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کئی دفعہ فرمایا ہے کہ جو واپس جانا چاہتے ہیں میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر بی بی نے کہا مولا ہم تیری بطول جیسی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ کیسے چھوڑ کے جائیں۔
یہ بہت بڑا درس ہے اس رات میں. بالکل. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس محرم جیسے یہ 7 محرم کی رات ہے نا، اس رات کی نسبت کے حوالے سے فقط اتنا کر لیں، کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، لیکن غم آپ کے اندر رہنا چاہیے. ہمارا اپنا کوئی مر جائے تو ہم یہ کیا کرتے ہیں، ہمارا باپ مر جائے، ماں مر جائے تو ہمیں کوئی دنیا کی یاد نہیں ہوتی. لیکن جیسے یہ دن آتے ہیں ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اگر ہم غم نہ بھی منا سکیں تو ہمارے چہروں سے خوشی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑا اسلام کا یہ درس ہے. میرے عالم اسلام کو میری اپیل ہے کہ جو بھی ہو سکے ان دنوں میں اظہار عشق اس انداز میں ہوتا ہے کہ میرے نبی کا نواسا جو ہے ایک عظیم قربانی کے لیے میدان عمل میں اترا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے اس مقصد کے لیے اپنے کردار کو پیش کریں جیسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جوانوں نے کربلا میں پیش کیا. بے شک مولانا صاحب، بہت پیارا ذکر کیا آپ نے، جتنی بھی باتیں کہیں اور بتائیں یہ آج کل کی جنریشن کو بھی جاننے کی بہت ضرورت ہے. لیکن ایک سوال ہے مولانا صاحب جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھی جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ بیئر کیا کربلا میں وہ سب بتایا جاتا ہے، لیکن جو شبیہ ہے وہ زلجنا کی نکالی جاتی ہے، تو اس کا پیچھے کیا ریزن ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور وہ وفادار گھوڑا جو ہے اس کی وفا اس وجہ سے ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں نا، یہ جو امام کی شبیہ یہ جناب زہرا نے پالی ہے، جناب فاطمہ الزہرا نے. انہوں نے اس کو جو کھلاتی تھی. اس گھوڑے کی ایک تاریخ ہے، کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس لمبی تاریخ بھی آپ کو اس کے حوالے سے عرض کروں گا. یہ رسول خدا کے گھر میں جب آئے ہیں تو 5 تن پاک نے ان کو خود جو کھلائے ہیں، 5 نے ان کو پالا ہے. اس گھوڑے کو اس کا نام تھا مرتجز. جی. اور زلجنا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اتنے تیر لگے ہیں کہ یہ پروں والا بن گیا دونوں طرف سے. اس کا اصل نام ہے مرتجز. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اس کے قریب پہنچے ہیں، گھوڑے کے سارے شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس، مولا علی اکبر، مولا قاسم. تو امام علیہ السلام نے گھوڑے سے گفتگو کی ہے. وقت کا جو امام ہوتا ہے وہ ہر زبان جانتا ہے، ہر اللہ کی ہر مخلوق وقت کے حجت کے ساتھ گفتگو کرتی ہے. امام نے پوچھا ہے کہ اگر تو بچنا چاہتا ہے تو میں تجھے واپس بھیج دیتا ہوں عرش مولا پہ. اس وقت گھوڑے نے کہا مولا یہی تو ٹائم ہے بتانے کا کہ جانور بھی نواز رسول کے ساتھ ہے. کیا بات. اس وقت امام حسین علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے ہیں جب امام نے حملہ کیا ہے. اب پوزیشن تھی کہ حکم ملا ہے پوری فوج کو، نواز رسول کو ایک لمحہ کے لیے بھی جنگ لڑنے کا ٹائم نہ ملے، تیر چلا دو. لاکھوں تیر چلے، لاکھوں تیر چلے. اس کے باوجود تاریخ میں ہمارے بہت سے مقررین بڑے کم پڑھتے ہیں اس چیز کو، امام کی مظلومیت پڑھتے ہیں. لیکن میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ امام کی شجاعت بھی پڑھا کرو. حضرت عباس کی اتنی بڑی شجاعت ہے، حضرت علی اکبر کی، لیکن یقین کریں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار حیدری سے ایک ایسا حملہ کیا ہے کہ لوگ جنگ صفین کو بھول گئے، لوگ خندق کو بھول گئے، لوگ خیبر کو بھول گئے، لوگ حضرت علی کا حملہ بھول گئے. ہر ایک طرف سے آواز آ رہی تھی موت موت موت. امام کا اتنا بڑا حملہ تھا. امام نے کہا میں کوئی کم بہادر ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جو شیر خدا ہے، میں اس کا نواسا ہوں جو محمد مصطفیٰ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو خاتون جنت ہے، میں اس کا بھائی ہوں جو حسن مجتبیٰ ہے. میں کوئی کم بہادر ہوں؟ میرے بھائی نے، میرے پاپا نے، میرے نانا رسول خدا کا 13 رجب کو جب جو تھا ایک دن لعب دین چوسا تھا تو میرا بابا شیر خدا بن گیا. میں حسین نے 2 سال نانے کا لعب دین چوسا ہے. میں کم بہادر ہوں؟ امام نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے کہ اتنا بڑا حملہ کیا ہے کہ یک لخت آواز قدرت آئی، اے نفس مطمئن حسین بس میں تجھ پہ راضی ہو گیا، اب تو مجھ پہ راضی ہو جا. اور راضیوں والمرضیہ، تو مجھ پہ راضی ہو جا. امام حسین نے تلوار روکی، کا مالک میں تو تیرے دین کی خاطر آیا ہوں، میں تو تیری مشیت کی خاطر آیا ہوں. حسین کی اپنی تو کوئی جنگ ہی نہیں،
تیرے دین کے لیے حسین آیا ہے، نہ کسی اقتدار کے لیے، نہ کسی دولت کے لیے۔ حسین نے اگر جہاں پہ کربلا ہے، یہ بھی امام حسین نے 60,000 درہم کی خریدی ہے، اپنی قبر کے لیے بھی جگہ امام نے خود خریدی ہے۔ آج بھی اگر آپ جائیں عراق میں تو اس کی رجسٹری حضرت علی اکبر کے نام پہ ہے، کربلا کی مولا علی اکبر کے نام پہ ہے یہ جگہ۔ امام حسین علیہ السلام نے کئی مقام سے جنگ کرنے کے بعد رکے ہیں، تو امام حسین کو تیروں کے ساتھ جیسے ہی تیر اتنے لگے ہیں، تاریخ میں کچھ مقتل کے محققین نے 4,000 لکھا ہے، تعداد کی کوئی نہیں ہے، وہاں لاکھوں تیر آ کے لگے ہیں۔ کئی جگہ سے تیر جسم کے ایک طرف سے دوسری طرف سے نکل گئے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام ایک ایسے مقام گھوڑے سے اترے ہیں، گھوڑے نے آ کے کہا مولا آپ خود اتر گئے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، مجھے ان تیروں نے اتارا ہے۔ گھوڑا کہتا مجھے یہی ذوالجناح جسے مرتجز ہے نا، ذوالجناح جب بنا اس نے جدھر طرف سے تیر آتے تھے امام حسین کے، یہ گھوڑا اپنے اوپر لیتا تھا، ادھر سے تیر لیے ادھر سے تیر لیے، ایسے پروں والا بن گیا، اس کا نام ذوالجناح بن گیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ تبرکات میرے نانے رسول کا امامہ لے جا، میرے بابا کی تلوار لے جا، میرے خیمے میں لے جا، اور وہاں جا کے میرے بیٹے امام سجاد علیہ السلام جو امام حسین کے بعد امام ہیں، چوتھے امام ہیں، امام نے فرمایا ہے کہ یہ میرے بیٹے سجاد تک پہنچا دینا خیمے میں۔ مولا میں لڑوں نہیں، امام نے فرمایا اس سے تیرا اتنا بڑا مقام میں تجھے بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہم آل محمد کا ذکر ہوگا، میری شہادت پڑھی جائے گی تو تیری شبیہ برآمد کریں گے۔ یہ میری ماں زہرا کی دعا ہے، یہ جناب سیدہ کی دعا تھی۔ اس گھوڑے کو جو مرتجز ہے ہم اس حوالے سے اس ذوالجناح کو برآمد کرتے ہیں، اور نقشہ کربلا ذہن میں آتا ہے یہ وہ وفادار جانور ہے جس نے نصرت امام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت خوبصورت ذکر کیا آج آپ نے، اور بڑی ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ہر سوال کو بڑا بریفلی بتایا، جو کہ کافی سارا یوتھ کو بھی جاننے کی ضرورت تھی۔ اب پروگرام کے اختتام سے پہلے تھوڑا سا نوحہ آپ کی سماعت عرض کرنا چاہوں گی، پڑھ دوں ہیٹر؟ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ریتاں چ رل گئی مٹیاں چ ڈل گئی، ماں نور واوے قاسم دی مہندی، سغرا دا بابا چادر وچھا کے، کبرا دا بابا چادر وچھا کے، چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی، ریتاں چ رل گئی مٹیاں چ ڈل گئی، ماں نور واوے قاسم دی مہندی۔ مقتل چ سید ویڑ پایا، کلا ہے نانا زہرا دا جایا، مقتل چ سید ویڑ پایا، کلا ہے نانا زہرا دا جایا، کوثر کے نعرے میرے ٹر گئے سارے، کوثر کے نعرے میرے ٹر گئے سارے، کیڑا اٹھاوے قاسم دی مہندی، ریتاں چ رل گئی مٹیاں چ ڈل گئی، ماں نور واوے قاسم دی مہندی۔ کچھ مہندی گھوڑے سما چ لے گئے، کچھ دے ٹکڑے مقتل چ رہ گئے، کچھ مہندی گھوڑے سما چ لے گئے، کچھ دے ٹکڑے مقتل چ رہ گئے، سید مسافر بنڑے دی ماتوں، سید مسافر بنڑے دی ماتوں، کیویں لکاوے قاسم دی مہندی، ریتاں چ رل گئی مٹیاں چ ڈل گئی، ماں نور واوے قاسم دی مہندی۔ تو کیر اودے تو سڑ رازی، مظلوم کربل دی بھیڑ رازی، تو کیر اودے تو سڑ رازی،
مظلوم کربل دی بین رازی قاسم دی تربت دل وچ وسا کے قاسم دی تربت دل وچ وسا کے جیڑا اٹھاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ رل گئی مٹیاں چ ڈل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی کبرا دا بابا چادر وچھا کے کبرا دا بابا چادر وچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہم دوبارہ شکر گزار ہیں مولانا صاحب کے کہ انہوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے تذکرے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنی میزبان علیزے کو دے اجازت، اللہ حافظ۔